گھر میں پرانے کپڑے بہت عرصے تک پڑے رہنا کس بات کی نشانی ہے؟ ناظرین، اگر آپ اس راز کو، اس نشانی کو جان گئے تو آپ آج ہی اپنے گھر سے پرانے کپڑے اور جوتے باہر نکال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ پیارے ناظرین، گھر میں پرانے کپڑے بہت عرصے تک پڑے رہنا کس بات کی نشانی ہے؟ اگر آپ اس راز کو، اس نشانی کو جان گئے تو آپ آج ہی اپنے گھر سے پرانے کپڑے اور جوتے باہر نکال دیں گے۔ ایسی غلطیوں کے بارے میں بھی ذکر کیا جائے گا جو جانے انجانے میں ہمارے گھروں کے اندر ہوتی رہتی ہیں، اور انہی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اگر ان غلطیوں کو ٹھیک کر لیا جائے تو گھر سے ساری کی ساری بے برکتی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ گھر میں برکت چاہتے ہیں تو ان غلطیوں سے اجتناب کریں اور ان باتوں پر عمل کرنا جو یہاں ذکر کیا جائے گا، تو یقین جانیے آپ کے گھر سے ہر نحوست دور ہو جائے گی اور آپ کے گھر برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ نحوست کی آج کل جو بڑی وجہ ہے وہ اٹیچ بات ہے۔ یاد رہے کہ گھر میں نحوست اور بے برکتی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جس کو ختم کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے، کیونکہ آج کے گھروں میں بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ بات کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور ضرور بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ اسے جان نہیں چھڑا سکتے تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے اپنے گھر کے باتھ روم کو صاف ستھرا رکھنا ہے، کیونکہ جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں وہ گندی اور ویران جگہوں پر ٹھکانہ بناتے ہیں۔ جب آپ کا باتھ روم صاف ستھرا ہوگا تو شیطان وہاں اپنا ٹھکانہ نہیں بنائے گا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ نے باتھ روم کے اندر باتیں کرنے کی غلطی کبھی نہیں کرنی۔ اور ایک بات اہم یہ ہے کہ گھروں میں اکثر اوقات کوئی پرانی مشین یا برتن وغیرہ پڑے رہتے ہیں جو استعمال کے قابل نہیں رہتے۔ یہ لوہے کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ مٹی کے بھی، یہ کسی بھی چیز کے ہو سکتے ہیں جو پرانی ہو جانے کے بعد گھر کے کسی کونے میں پڑی ہوتی ہے۔ تو یاد رہے کہ گھر چیزوں کا، پرانی مشینری کا اس طرح سے پڑے رہنا اور گلنا سڑنا گھر پر اچھے اثرات مرتب نہیں رکھتا۔ اس سے گھر میں نحوست پیدا ہوتی ہے۔ ایسی چیزوں کو یا تو بیچ دینا چاہیے یا پھر ان چیزوں کو ٹھیک کر کے استعمال میں لانا چاہیے، ویسے گلنے سڑنے کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اکثر گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پرانی کتابوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں اور پرانی کتابیں ویسے ہی پڑی گل رہی ہوتی ہیں۔ ایسی کتابوں کو اور ردی کو بھی یا تو بیچ دینا چاہیے یا پھر استعمال میں ان کتابوں کو لانا چاہیے، اور اگر اپنے استعمال میں نہ بھی لائیں تو کسی کو دے دیں جو ان کو استعمال کرے۔ گھر میں ویسے بھی کتابوں کو بسیدہ ہونا بھی رزق میں کمی لاتا ہے اور گھر میں نحوست کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جن گھروں میں پرانے کپڑے پڑے رہتے ہیں وہ غور سے یہ بات سن لیں کہ بہت سے کپڑے گھروں میں ایسے ہوتے ہیں جو گھروں میں پڑے ہوتے ہیں، جو استعمال نہیں ہو رہے ہوتے، اور وہ وہی خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ نہ آپ ان کو خود استعمال میں لاتے ہیں اور نہ ہی ان کو کسی غریب کو دیتے ہیں تاکہ وہ استعمال میں لے آئے، اور یہ کپڑے ادھر ہی پڑے رہتے ہیں، خراب اور پرانے ہوتے رہتے ہیں۔ پرانے کپڑوں کا اس طرح گھر میں پڑے رہنا گھر میں بے برکتی کا بڑا سبب ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ آج ہی اپنے پرانے کپڑوں کو نکالیں اور ان کو کسی ضرورت مند کو دے دیں تاکہ وہ ان سے اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ اگر یہ کپڑے ادھر ہی پڑے پڑے خراب ہو جائیں گے اور آپ ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے تو کیوں نہ کسی غریب کو دے دیے جائیں تاکہ گھر سے نحوست بھی ختم ہو جائے گی، اور جب غریب کی ضرورت پوری ہوگی تو اس کے دل سے دعا نکلے گی اور آپ کے گھر میں برکت بھی برکت ہو جائے گی۔ تو آج ہی سے یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا من اس کام کے بعد کتنا ہلکا ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کے مین گیٹ یا دروازے کے حوالے، آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی پہلی نظر آپ کے مین گیٹ دروازے پر پڑتی ہے۔ اگر یہ زنگ آلود ہے، ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو فوراً ٹھیک کروانا چاہیے۔ یاد رہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت جو پہلی چیز ہے اگر وہی ٹوٹی ہوئی ہے، وہی خراب ہے، تو پھر گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگوں کی عادات ہوتی ہیں کہ گھر میں کوئی چیز خراب ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے تو کتنے عرصے تک وہ خراب چیز رہتی ہے اور اس کو ٹھیک نہیں کروایا جاتا۔ یہ بھی گھر میں بے برکت اور نحوست کی بہت بڑی وجہ ہے۔ میں نحوست میں اس لیے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں سستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کو درست کر لینا چاہیے۔ اکثر گھروں میں بلکہ ہر گھر میں ہی پرانے جوتے جگہ جگہ پر پڑے ہوتے ہیں جو کسی کے استعمال میں نہیں آتے اور گھر میں گندگی اضافہ کرتے ہیں۔ ان جوتوں سے جہاں گندگی پڑتی ہے، اسی لیے چاہیے کہ گھر میں موجود پرانے جوتوں کو بھی گھر سے نکال دیا جائے۔
اگر استعمال کے قابل ہو تو کسی ضرورت مند کو دے دیں، ورنہ ردی میں فروخت کر دیں یا پھینک دیں، لیکن گھر نہ چھوڑیں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بے برکتی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، لیکن گھر میں کسی کی توجہ ان باتوں کی جانب نہیں جاتی۔ تو آج ہی سے اپنے گھر پرانی چیزوں کے ڈھیر نہیں لگانے، بلکہ چیزیں آپ نے چھانٹی کرنی ہے، اسے چھانٹی کر کے اپنے گھر سے نکال دینی ہے تاکہ گھر کی تمام نحوست دور ہو جائے۔ اس کے علاوہ گھروں میں ایک بڑی غلطی جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے کنگھے سے بالوں میں کنگھی کی جاتی ہے۔ یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے گھروں میں نحوست پیدا ہوتی ہے اور گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے گھر میں ٹوٹے ہوئے برتن استعمال نہ کریں۔ ٹوٹے ہوئے برتن کو سائڈ پر کر دیا کریں، چاہے یہ مٹی کے ہوں یا کانچ کے یا پلاسٹک کے۔ جو بھی برتن ٹوٹ جائے اس برتن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس برتن کو فوراً سے سائڈ پر کر دیں اور اس کو ردی میں بیچ دیں یا پھر کچرے میں پھینک دیں۔ بعض گھروں میں وہ برتن جن میں کھانا پکایا جاتا ہے اس کی حالت بہت نازک ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اسی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی گھر میں بے برکتی کی بڑی وجہ ہے۔ اپنے برتنوں کو صاف ستھرا رکھا کریں اور جیسے ہی برتن معمولی سے بھی ٹوٹ جائے تو ان کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ لباس کے حوالے سے چند اہم باتیں ہیں جن کا ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے ایک غلطی کی جاتی ہے کہ اکثر لوگ کھڑے ہو کر شلوار پہنتے ہیں۔ کھڑے ہو کر شلوار نہ پہنا کریں بلکہ بیٹھ کر پہنا کریں، اور اس کے علاوہ ہمیشہ لباس کو دائیں طرف سے پہنا کریں، بائیں طرف سے نہ شروع کیا کریں۔ ایسا کرنے سے بھی گھر میں بے برکتی اور نحوست آتی ہے۔